اگر اس طرح ہم نے پاکستان میں زندہ رہنا تھا تو پھر ہم نے آزادی کی تحریک کس لیے چلائی تھی؟ اسی لیے چلائی تھی کہ آمرانہ سوچ کو قبول نہیں کرنا. آپ ہمیں چھوٹی موٹی گرفتاریوں سے ڈراتے ہیں. آپ نے ہمیں پہچانا ہی نہیں ہے. ہمیں نہ آزمایا کرو. ہم بڑے مہنگے پڑتے ہیں. پھر تم نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا ہوگا جس پر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ جھک جاتے ہیں. یہاں ہاتھ ڈالو گے تو اکڑ جائیں گے. لبیک 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 لبیک. تیری جرت کو، تیری ہمت کو، تیری عظمت کو. پاکستان میرا گھر ہے. پاکستان میری ریاست ہے. میں تمہیں پاکستان کا وارث نہیں سمجھتا. تم امریکہ کے کٹ پتلی ہو اور میں آزادی منش ایک انسان ہوں. تو ایسی صورتحال میں سوچ سمجھ کر آگے بڑھو. ہم لڑائی نہیں چاہتے. ہم پرامن شہری ہیں. لیکن اگر آپ ہمیں یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ ناحق کو حق کہہ دو ورنہ پھر تم مجرم، خدا کی قسم یہ جرم تو کرتے رہیں. انشاءاللہ یہ جرم ہوتا رہے. تم ناحق کو ہم پر مسلط کرو اور ہم اس کو تسلیم کر لیں. اور پھر ہمیں کس سے ڈراتے ہیں پتہ ہے؟ آج کل ایوب خان کے زمانے میں ایک قانون ہوتا تھا، اس کو DPR کہتے تھے، ڈیفینس آف پاکستان رولز. وہاں بھی تو مقدمہ ہی درج ہوتا تھا نا. کوئی بہانہ بنا کر جیل میں ڈال دیتے. بھٹو صاحب کے زمانے میں تو گرفتاریاں ہوتی تھیں نا، تو وہاں بھی تو کوئی قانون ہوتا تھا. پبلک کے سامنے تو اس طرح شو کرتے تھے کہ انہوں نے فلاں قانون کی خلاف ورزی کی اور پھر ریاست حرکت میں آئی اور پھر اس کے خلاف FIR درج ہوا اور فلاں گرفتار ہو گئے. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں تو ہم جیلوں میں تھے. وہاں بھی تو کوئی قانون کا سہارا لے کر ہی ہمیں گرفتار کیا جاتا تھا نا. تو ہم وہاں پر گھبرائے ہیں کبھی؟ الحمدللہ کبھی نہیں. ہم نے ان کے قانون کو بھی ظلم کہا، ہم ان کے جیلوں کو بھی قبول کیا، لیکن ان کے قانون کو قبول نہیں کیا. آج کل ہمارے مارشل لاؤں کا قانون کیا ہے پتہ ہے؟ نیب. تو جس طرح ہم نے اس زمانے میں جبر کے قانون کو تسلیم نہیں کیا، ہم نے آج بھی تمہارے نیب کو تسلیم نہیں کیا. اور یہ کوئی پہلی سیریز نہیں ہے. یہ جو سفیدریش بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یاد ہوگا 1994-95 میں میرے خلاف ایک سیریز نہیں چلی تھی. کہاں گئے وہ جائیدادیں میری؟ میں اگر مطالبہ کروں کہ وہ جائیدادیں تو مجھے دے دو جو آپ نے اس زمانے میں میرے پیچھے لکھی تھی. اور آج بھی میں چھوڑوں گا نہیں. ان کو توڑ تک پہنچاؤں گا، گھر تک پہنچاؤں گا. للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے. نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند. میں میڈیا چینل کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میڈیا پرسنز کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اینکرز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس گدلے پانی میں ہاتھ نہ ڈالو. اپنا منہ گندا کرو. تمہیں کسی سے واسطہ نہیں پڑا تھا. تمہارا کام، ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ شہریوں کی کردار کشی کرے. تو پھر ہم سے توقع مت رکھے کہ وہ میری کردار کشی کریں گے اور میں اس کا احترام کروں گا. اب پھر کیا کریں گے؟ وہ پھر اسمبلی سے قانون پاس کریں گے. ہماری بے احترامی کرنا
اس کا اتنی سزا ہوگی اور اتنی سزا ہوگی، تم قابل احترام ہوتے اس کردار سے تو تم قانون سازی کراتے؟ جب پہلے لوگ آپ کی احترام کرتے تھے اس وقت قانون موجود تھا۔ سیاستدانوں کو پکڑا جا رہا ہے، جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے نیب کے وساطت سے۔ یہ شکر ہے کہ ہم نے اول دن سے مانا ہی نہیں۔ جب آئین پر نظر ثانی ہو رہی تھی میں چیخ رہا تھا اس کمیٹی میں کہ اس نیب کو ختم کرو، یہ مشرف کا ادارہ ہے، یہ ایک ڈکٹیٹر کا ادارہ ہے۔ ہماری نہیں مانی گئی۔ اب بیچارہ شہباز شریف صاحب بھی جیل میں ہے، اس کا بیٹا بھی جیل میں ہے، اس کا بھائی بھی باہر ہے، پیپلز پارٹی والوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں پر ہم ان گرفتاریوں کو بھی ایک سیاسی ہتھ کنڈا اور حربہ سمجھتے ہیں۔ اگر شرعی عدالت قائم ہوتی ہے تو پھر تو فوراً سوال اٹھتا ہے متوازی عدالتیں ملک میں قائم ہو گئی، لیکن جب نیب کا ادارہ بنے گا تو وہ متوازی عدالت نہیں ہے جس کو تم نے صرف سیاستدانوں کی کردار کشی اور حزبی اختلاف کو دبانے کے لیے بنایا ہے، جس کا کام ہی یہی ہے۔ تو پھر اس سے ہم تو نہیں ڈریں گے انشاءاللہ، ہم تو ایک ایک کا حساب دیں گے اب انشاءاللہ۔ اس طرح نہیں ہے کہ ہم اس طرح ملک میں غلام بن کر رہ رہے ہیں۔ ہم نے جس گھاٹ سے پانی پیا ہے وہ غلامی کو قبول نہیں کر سکتے۔ میں ریاست میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے اور محترم کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہوں، اور بخدا بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ، بڑے بڑے رینکوں والوں سے بھی اپنے آپ کو محترم سمجھتا ہوں۔ تو سیدھے ہو جاؤ، تو ہم تو پہلے سے سیدھے ہیں، اور اگر بگڑو گے تو پھر اگر ہم بگڑ گئے تو افغانستان میں امریکہ کا کیا حشر ہوا، خدا کی قسم یہاں تمہارا وہی حشر ہو جائے گا۔ انہوں نے تو بندوق سے جنگ لڑی نا، تو ہم تو بندوق سے بھی جنگ نہیں لڑیں گے، ہم تو ایسے ہی تمہیں میدان میں گھسیٹتے چل جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں میرے دوستوں کہ یہ جو ابھی FATF کے تحت قانون سازی ہوئی